الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، امت مسلمہ اللہ کے فضل کے ساتھ، کرم کے ساتھ اس وقت اسلام کے 5ویں بڑے رکن حج اور ایام حج میں سے گزر رہی ہے. جن اصحاب استطاعت کو چن لیا گیا، کچھ پہنچ چکے، کچھ پہنچنے والے ہیں. چند دنوں کے بعد پوری دھرتی پہ اللہ کو ماننے والوں کا ایک عظیم شعیرہ قربانی کے ساتھ انشاءاللہ وہ مظہر، وہ منظر دنیا کے سامنے آنے والا ہے. آج کی ملاقات میں سورۃ الحج کا پیغام قربانی کے حوالے سے انشاءاللہ رہے گا. سب سے پہلی بات کہ قربانی ہر دور میں ہر پیغمبر کے ساتھ انسان اول سے لے کے انسان آخر تک اللہ کی طرف سے یہ مقرر کردہ شعیرہ ہے، علامت ہے، پہچان ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کی پسندیدگی ہے. مالک الملک سورۃ الحج میں فرماتے ہیں، گھر جا کر کے مطالعہ کیجئے گا، آیت نمبر 34 ہے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا. دنیا میں ہم نے کوئی ایسی امت جو آئی ہو اور اس پہ شریعت اتری ہو نہیں گزری کہ جسے ہم نے ان کے منسک، ان کا فیسٹیول، ان کا دینی تہوار مقرر نہ کیا ہو. آج جس دور میں سے ہم گزر رہے ہیں، چاروں طرف آوازیں سنائی دیتی ہیں کہ جناب اتنے جانور ضائع ہو گئے، معاشی قتل ہے. ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو لگتا ہوگا، لیکن یہ لوگ سال کے بعد صرف اسی تہوار پہ جو مسلمانوں کا عظیم الشان اللہ کی طرف سے مقرر کردہ تہوار ہے اس پہ ہی بولا جاتا ہے. اگر انہیں جانیں عزیز ہوں تو ڈیلی کتنے مرغیاں ہیں جو ذبح ہوتی ہیں، اور یہ میرے ساتھ ہی کھڑے ہوتے ہیں جب ذبح کروا رہے ہوتے ہیں، آرڈر لگ رہے ہوتے ہیں، شادیوں پہ لگ رہے ہوتے ہیں تو کوئی نہیں بولتا. یاد رہے کہ ایک محتاط اندازے کے مطابق روزانہ ہونے والی مرغیاں یہ قربانی کے جانوروں سے تعداد میں کہیں زیادہ ہیں تو جانے ہی وہاں بولا کریں. اگر معیشت کا مسئلہ ہے اور معاشی طور پہ امت کنگال ہونے جا رہی ہے تو پھر روزانہ سگریٹ پہ بولا کریں.
حج کے اوپر بات آتی ہے اتنا حج کا خرچہ نہیں جتنا جناب نے پاکٹ میں مہنگا موبائل رکھا ہوتا ہے، تو اس کو خریدتے وقت پھر بچیوں کی شادیاں یاد رکھا کریں۔ لیکن ان لوگوں نے قسم کھائی ہے کہ بولنا ہے تو دین اسلام پہ بولنا ہے۔ اگر ان کو اتنی ہی جانیں پیاری ہیں تو جو پوری دنیا میں تحریک چلاتے ہیں کہ انسانی بچوں کو قتل کر دیا جائے، مار دیا جائے بہبود آبادی کے نام پہ، اور انسانوں کی آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے ماں کے پیٹ سے لے کر کے پیدا ہونے والے بچوں تلک انہیں اسی موقع پہ بولنا ہوتا ہے۔ اگر یہ اتنے ہی قدردان ہوں، انہیں جان، انہیں روح پیارا ہو، تو پھر انہیں تب بھی بولنا چاہیے تھا کہ جب فلسطین کے اندر یا دنیا بھر میں امت مسلمہ کے بچے ذبح ہو رہے ہیں۔ پرابلم وہیں پہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، جتنی بھی ذی روح چیزیں ہیں یا غیر ذی روح چیزیں ہیں ہم نے اس جہان میں، اس زمین پہ، اس دھرتی پہ بنائی ہیں، وہ انسانوں کے فائدے کے لیے بنائی ہیں۔ اب جس کے پاس اتنی تعداد ہے وہ جانتا ہے اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ کہ میں نے سالانہ فیسٹیول میں جانوروں کو کیسے لیول پہ رکھنا ہے، وہ روک دیتا، وہ پابندی لگا دیتا کہ آپ نے ایسے نہیں کرنا، جیسے اس نے حرم کے اندر پابندی لگائی ہے کہ یہاں پہ کسی جانور کو ڈرایا بھی نہیں جائے گا، شکار نہیں کیا جائے گا۔ اسی ذات نے، اسی ہستی نے اسی حرم میں لا کر کے اکیلے پیغمبر علیہ السلام سے 100 قربانیاں، جن میں سے 63 آپ نے اپنے ہاتھوں سے نہار کی تھی۔ بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے کہ درد اصل جانور کا نہیں ہے، تکلیف معیشت یا معاش کی نہیں ہے، وگرنہ جتنا پیسہ ایک دن میں صرف سگریٹ پہ یا نشے پہ چلا دیا جاتا ہے وہ شاید کہ قربانی سے کہیں بڑھ کر ہے، کم نہیں ہے۔ چلیں یہ ایک الگ موضوع ہم بات کرتے ہیں کہ اللہ نے ہر امت کے لیے منسک مقرر کیا ہے۔ ان میں سے ہمارے لیے یہ منسک اگر اس کی تاریخ دیکھیں تو آدم علیہ السلام کے بیٹوں سے شروع ہوا، اذ قربا قربانا، انہوں نے اللہ کے ہاں قربانی پیش کی۔ اگلا مسئلہ کہ سب کی قربانی قبول ہو ضروری نہیں ہے، کرنے میں دونوں نے جانور ذبح کیے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ دل کی کیف کو، انسان کے خلوص کو، تقوی کو، للہیت کو دیکھتا ہے۔ اس کے بعد یہ اللہ کا حکم بھی ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، ساری دنیا روکنے پہ آئے، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے نہار کا۔ اور تیسری چیز، پیغمبر علیہ السلام جتنی دیر بھی مدینہ میں رہے آپ علیہ السلام نے قربانی کی ہے، سوائے اس سال جب آپ حج پہ تھے۔ جب حج پہ تھے تو آپ نے 10 تاریخ کو حج کے موقع پہ عید الاضحیٰ نہیں پڑھی۔ یہ جملہ اچھی طرح سن لیں کہ شریعت صرف قرآن مجید کی آیات کا نام نہیں ہے، ان آیات کی تشریح، توضیح، عملی تفسیر، اس کا بیان، اس کی وضاحت اور توضیح کرنے والی ہستی جو معلم القرآن ہے، جو معلم الامہ ہے، یعلمکم الکتاب والحکمہ، تو ان کو بھی سامنے رکھنا ہے۔ ہر 10 ذی الحجہ کو عید الاضحیٰ مقرر ہے۔ اسی ہستی نے جب عید الاضحیٰ کا دن ہے مینا پہنچے، آج رمی جمار، بڑے جمرے کو رمی کرنا، جیسے ہمارے ہاں بر صغیر میں مشہور ہے کہ بڑے شیطان کو پتھر مارے گئے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، رمی جمار کی گئی۔ یہ زیادہ اہم تھی یا عید الاضحیٰ اہم تھی؟ عین وہ وقت تھا، آپ حکم دے دیتے کہ ہم نماز فجر پڑھ کے سیدھا مزدلفہ سے حرم جائیں گے اور عید الاضحیٰ پڑھیں گے، یا وادی مینا میں عید الاضحیٰ کی جماعت ہوگی۔ 1.25 لاکھ صحابہ تھے، آج تو بڑا زیادہ اجتماع تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ رمی جمار کی ہے، پھر 63 اونٹ نہر کی ہیں۔ قربانی تو عید کے بعد ہوتی ہے، مگر یہ معاملہ حج کا ہے، فار اسپیشل ہے، اس لیے اس پہ وہ احکام جو دنیا لے کر کے بیٹھی ہے نہیں۔
پھر اس کے بعد آپ نے اپنے بال منڈوائے. یاد رہے کہ عید کے دن بال عمومی طور پہ حجامتیں ہوتی ہیں لیکن ایسے نہیں ہوتی جیسے. اور چوتھا کام کہ آپ بیت اللہ گئے ہیں, طواف کیا ہے, صفا مروہ کی سعی کی ہے, تو یہی تھوڑا پہلے چلے جاتے کہ چلے ہم پہلے ایسے کر لیتے ہیں, عید الاضحیٰ بھی پڑی جائے گی, بیت اللہ کا طواف بھی ہو جائے گا, صفا مروہ کی سعی بھی ہو جائے گی, آ کر کے قربانیاں کر کے بال منڈوا کے نہا لیں گے. لیکن ایسے نہیں ہوا. دین آپ کی اور میری سوچ کا نام نہیں ہے. لہذا عید الاضحیٰ آپ نے ہر بار پڑھی ہے مدینہ منورہ میں, لیکن جس سال حج پہ تھے آپ نے نہیں پڑھی. لیکن مکہ میں رہنے والے جو تھے وہ لوگ آج بھی پڑھ رہے ہوتی ہے, لوگ پڑھیں گے لیکن حجاج نہیں جائیں گے. کچھ حاجی بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ میں عید پڑھا ہوں, ضرورت نہیں ہے. آپ کا یہی کام 10 تاریخ کا حج والا ایک عظیم کام ہے, اور اللہ نے اس کو عام لوگوں کے لیے عید الاضحیٰ اور وہاں جو حج کر رہے ہیں ان کے لیے یہ امور حج ہے. اس کے بعد یہ جو قربانی ہے اللہ رب العزت نے اسے مقرر کیوں کیا ہے؟ اس کا سب سے بڑا پہلا سبب کہ اللہ جو حکم کرتے ہیں وہ حکم تعبدی ہوتا ہے. یہ لفظ میں پیور عربی بول رہا ہوں, اردو میں استعمال ہوتا ہے, اور وضاحت کرتا ہوں تو انشاءاللہ بات واضح ہو جائے گی. حکم تعبدی, ہم اللہ کے بندے ہیں, خالق مالک نہیں ہیں, ہم باس نہیں ہیں, ہم گاڈ نہیں ہیں, ہم شہنشاہ نہیں ہیں, ہم اس کے نوکر ہیں, اس کی مخلوق ہیں, اس کے بنائے ہوئے ہیں. اور مالک کا آرڈر چلتا ہے, مالک سے نہیں پوچھا جاتا کہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں. چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ یہ حاشیہ نشینی نکتہ چینی سنبھال کے رکھی ہے. اللہ نے کہہ دیا ہے, کہہ دیا, ہو جانا چاہیے. بڑی باتیں مشہور تھیں. محمود و ایاز, محمود کے اور بھی بڑے سارے نوکر تھے. ایاز نے شہرت کیوں پائی؟ ایک دفعہ اندر مگوئیاں ہونے لگی کہ یہ اتنا منظور نظر کیوں ہے, ہمارے اندر کیا خامی ہے, ہم خدمتیں نہیں کرتے. بہرحال وہی ہوا, بتانے کا موقع آیا. بادشاہ کا جو شاہی پیالہ تھا جس کے اوپر پورا جہان وارنے کو وہ تیار ہوتا تھا, ایک ایک کو اندر بلایا گیا اور کہا کہ اسے پھینک دو, توڑ دو. سب نے جان کی پناہ مانگی. پتا تھا کہ حاکم وقت کو یہ پیالہ بہت پیارا ہے, یہ تو اپنے آپ کو مارنے کے مترادف ہے. آداب بجا لاتے, جان کی سلامتی مانگتے اور باہر نکل جاتا. باری باری سب کو یہ موقع دینے کے بعد جب ایاز کی باری آئی تو کہا اندر آئیے سارے. آئے. ایاز کو کہا کہ یہ پھینک دیجیے. اس نے اٹھا کے پھینکا, ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. سارے گھبرا گئے کہ اب کیا بنے گا. کہا یہی فرق ہے تم میں اور ایاز میں. مخلوق تو ساری اللہ کی ہے, انسان سبھی مالک کے ہیں, لیکن اللہ جب کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو اللہ کو حکم تعبدی میں تسلیم چاہیے. سمینا و اطانا آمنا و صدقنا. وجہ کیا ہے, لاجک کیا ہے, حکمت کیا ہے, صحیح ہے نہیں صحیح, غلط ہے, دل مانتا ہے, عقل تسلیم کرتی ہے نہیں کرتی, اللہ کا حکم ہے مجھے کرنا. اسے کہتے ہیں حکم تعبدی, کہ میں کوئی غلام ہوں, ہاں میں اللہ کا غلام ہوں, میں اس کے حکم کا پابند ہوں. مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ. ریت ہے, صحرا ہے, ٹیلے ہیں, چولستان ہے, کوہستان ہے, پہاڑی علاقے ہیں, وادیاں ہیں, کوئی بھی جگہ ہے, جزیرے ہیں, مجھے حکم ہے, میں پابند ہوں. میں نے کہنا ہے بندہ وہاں پہ کوئی بھی نہیں, میں پہاڑی کے چوٹی پہ ہوں, لیکن مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ. میں نے وہ کہنا ہی, میں کرنے کا پابند ہوں. جانور ذبح کیا جائے گا, نہر کیا جائے گا, قربان. اس کے بعد یہ اللہ نے منسک بنائے کیوں, یہ سمجھانے کے لیے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ, کہ اس جانور کا بھی معبود اللہ ہے, میں نے اسے حکم کا پابند کیا ہے. یہ طاقت میں تم سے جسم میں زیادہ ہے, لیکن میں نے اسے کنٹرول دیا ہے, خاموشی دی ہے, بولنے کی ہمت نہیں دی. تمہیں حکم دیا ہے, تم نے ذبح کرنا ہے, تم نے نہر کرنا ہے, اس نے ذبح ہونا ہے, وہ پابند ہے.
اگر اس پہ حکم میرا چلا ہے تو تمہارے اوپر بھی حکم میرا ہے. معبود ایک ہوں. اگر قربانیاں کر کے بھی توحید سمجھ نہیں آئی تو اللہ کو وہ قربانی نہیں چاہیے. اللہ کو وہ قربانی نہیں چاہیے. یہاں میں تھوڑا سا اشارہ کر دوں. آپ سوچئے ابراہیم علیہ السلام کی طرف نسبت کرتے ہیں کہ یہ ان کی سنت ہے. کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں؟ ان دونوں نبیوں کو دیکھ لیں, ان کی زندگی میں سینکڑوں قربانیاں ہیں. چند میں اشارہ کر دیتا ہوں, اور وہ ساری توحید کے لیے. والد بت بناتا تھا, بت گر تھا, گاڈ میکر تھا, قوم کے الہ بناتا تھا. والد کے ساتھ انہوں نے مخالفت کی, حالانکہ بیٹے کی نہیں بنتے. معاملہ دین کا ہو, اللہ کا حکم ہو, تو پھر باپ قربان کیا جائے گا, رب نہیں, توحید نہیں. باپ رستے میں آیا قربان, باپ کا پیشہ آیا قربان. پیشے چھوڑے نہیں جاتے, پیشے بڑے اہم ہوتے ہیں. پیشے میں انسان کی عزت بھی ہے, آبرو بھی ہے, دولت بھی ہے. پھر انہیں بنا کے بھیجتے تھے منڈی میں مار کے بیچنے کو. ڈیلی بھی قربان, پاکٹ منی بھی قربان, پیسہ بھی قربان. باپ نے کہا گھر سے نکال دوں گا, گھر قربان. کہا رجم کروا دوں گا, جان قربان. پھر جب بگڑے, دنیا تو یہی سمجھتی ہے نا بگڑے ہیں معاذ اللہ, وہ تو اللہ کے حکم کے فیصلے سنا رہے تھے. اگلی قربانی کیا دی؟ ددیال آئے. بچے جب بگڑ جائیں والدین کے ساتھ تو عموماً لوگ چچے تائے کو لے کے آتے ہیں, کزنز لے کے آتے ہیں, سارے قربان. ننیالی رشتے آئے منانے, وہ بھی قربان. پھر آخری حربہ ہوتا ہے کہ دوست یار بیلی لائے جاتے ہیں کہ بچہ نہیں مان رہا, چلے اس کے دوستوں کو کہتے ہیں, انہیں لے کر کے آئے, انہیں بھی قربان کر دیا. کہا جاؤ میلے پہ جاؤ, میں تمہارے ساتھ نہیں جانے والا. یہ قربانیاں ابراہیم علیہ السلام نے دی. پھر اس کے بعد عہدہ, باپ گاڈ میکر ہے, بیٹا وزیر مذہبی امور نہیں بن سکتا تھا. ملتان کے پیر جی کے بیٹے وزیر مذہبی امور بنے, یہاں بھی ممکن تھا. مگر ابراہیم علیہ السلام نے اس عہدے کو, کسے اچھا نہیں لگتا, ہر دور میں عہدوں کے پروٹوکولز ہوتے ہیں, پروٹوکول بھی قربان کیے. پھر شاہی محل میں نمرود نے بلایا. کسی ایک بندے کو آپ نے دیکھا تھا, علماء کرام پچھلے دنوں گئے, لوگوں نے اپنی اپنی بولیاں بولی, سب نے لکھا. پروٹوکول میں کسی کو شاہی محل میں بلایا گیا, کوئی بڑی اسٹیٹ طاقت اور پاور بلا لے, وہ بندہ چلا جاتا. ابراہیم علیہ السلام بھی گئے, جانا منع نہیں ہے, لیکن پروٹوکول لینے کے لیے نہیں گئے, اللہ رب العالمین کا پروٹوکول بتانے گئے. کیا کہا؟ جا کر کے یہ نہیں کہا کہ چلے نمرود تم نے بلایا ہے, میرے پاپا یہ ہیں, مجھے یہ ہوتا, آفرز تو ساری تھی. سیدھا سیدھا کہا میرا رب, میرا رب زندہ بھی وہی کرتا ہے, مارتا بھی وہی. دلیل الوہیت, دلیل وحدانیت دی ہے. نمرود کے دربار میں کلمہ حق ہے, اپنے دور کی سپر پاور ہے. اور اس نے جواباً کیا کہا؟ یہ کام تو بڑا ایزی ہے, میں بھی کر لیتا ہوں. عمر قید بندے کو لا کر کے جس کو پھانسی ہونی تھی چھوڑ دیا گیا, یہ مرا ہوا تھا, چھوڑ دیا میں نے. اور کسی کا کوئی گناہ نہیں تھی, جاتے راہی کو مار دیا, یہ مار دیا میں نے. لیکن رکے نہیں. اگلی دلیل, میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے, اگر تیرے پاس طاقتیں ہیں, تو الہ اور معبود ہے, سجدہ تجھ کو بنتا ہے, حکم آرڈر تیرا ہے, تو بسم اللہ. آپ سورج کو مغرب سے نکال دے. فبہت الذی کفر, مبہوت ہو کے رہ گیا نمرود. اور اس قدر بگڑا, اس قدر بگڑا کہ کہا اس بندے کا ڈی این اے ختم کر دو, میری حکومت میں اس کی نسل میں سے کوئی نیا بچہ بھی نہیں ہے. انہوں نے اپنے معبود قربان کیے. ابراہیم علیہ السلام نے, میں آتا ہوں ابھی نمرود والی سائڈ, معبود قربان کر دیے. آپ کو پتا ہے کہ معبد خانے میں جتنے معبود تھے ان کے کلہاڑا چلایا, بڑے کے سر رکھا, پھر قوم کو دلیل دی. ان کا اس وقت کا بڑے معبودوں میں سے معبود ستارے تھے. ستارے دیکھے, قرآن کہتا ہے ابراہیم قربانیاں دیتے گئے. ان چاند ستاروں سے کیا پوچھوں, کب دن میرے پھرتے ہیں, یہ تو بیچارے خود ہیں بھکاری, ڈیرے ڈیرے پھرتے ہیں, یہ مجھے بتائیں گے, یہ میرے الہ نہیں ہو سکتے. پھر چاند آیا, چاند کو دیکھا, کہا یہ میرا معبود ہے. غروب ہو گیا, کہا جو غروب ہو جائے وہ میرا معبود نہیں ہو سکتا. پھر سورج کو پوجنے والے ان کے ساتھ مباحثہ.
ستارے قربان، چاند قربان، سورج قربان، معبود قربان، اور سوچیں اور فکریں بزرگی قربان. لوگوں نے یہاں تک کہا کہ ابراہیم کی اولاد اس لیے نہیں ہوتی کہ اس نے بزرگوں کی گستاخی کی. بڑے بولیں گے آپ. اللہ کی طرف سے اگر کوئی فیصلہ ہے، اس نے مجھے کچھ لیٹ دینا ہے یا نہیں دینا، یہ اسے بزرگوں پہ ڈال دیں گے. بزرگ ایسے نہیں ہوتے، وہ ٹانگیں توڑنے کے لیے نہیں ہوتے، وہ معاف کرنے کے لیے ہوتے ہیں، وہ ساتھ دینے کے لیے ہوتے ہیں، وہ توحید کے راگ الاپنے والے ہوتے ہیں. اللہ رب العزت کے اس فیصلے کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو میلے پہ بلایا گیا، میلے قربان، قومی تہوار قربان. کاڈیا نے ختم کر دو، آگ جلائی گئی، آگ میں کودنے کو قربان. یہ تو الگ بات ہے کہ جس کا تھا اس نے فیصلہ کر دیا، یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم، آگ تیرا کام جلانا ہے، جلانے کی طاقت میں نے دی ہے، میں واپس لیتا ہوں. میرے مہمان کی قدر کرنا، نہ اتنی ٹھنڈی ہونا کہ سردی لگے اور نہ اتنی گرم کہ وہ جل کے راکھ ہو جائے. میرا مہمان ہے. اور وہی ہوا، وطن سے نکالا گیا، جلا وطنی، قربان کر دی توحید کے لیے. پھر مصر میں کیا ہوا آپ کے سامنے، اگر ذہن میں ہے واقعہ، وقت کم ہے مگر نہ میں تفصیل دے دیتا. وہاں قربانیاں، سفر کی قربانیاں. ایک بوڑھا بندہ بابل سے چلے، عراق سے چلے، شام پہنچے، فلسطین آئے، مصر جائے، وہاں سے لبنان، اردن پہنچے، اردن سے تبوک اور مدینے کے راستے سے ہوتے ہوئے آ کر کے مکہ پہنچے. اور وہاں حکم ہو کہ بیوی بھی چھوڑ دے، بیٹا بھی چھوڑ دے. سر جی حج پہ گئے اور سارے وسائل موجود ہیں، 1 منٹ کے لیے بیوی گم ہو یا بچہ گم ہو، پتا چل جائے گا تیور کیا ہوتے ہیں. کچھ نہیں ہے، نہ کھانے کو، نہ پینے کو، نہ کوئی مارکیٹ ہے، نہ میڈیکل اسٹور ہے، نہ کوئی جنرل اسٹور ہے، نہ کوئی جانور، نہ گائے، نہ گھاس، نہ چارہ، اور نہ وہاں کوئی درخت ہے. اللہ کے حکم پہ چھوڑ کر کے چلتے بنے. بیوی کی قربانی. اور جب بیٹا تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو واپس کا خواب. دنیا مذاق اڑاتی ہے، اڑانے دیجیے. نبی کا خواب نبی کو سنایا جا رہا ہے اور جواب آتا ہے جی جو تعمیل ہے وہ کیجیے. اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ فدیناہ بذبح عظیم، یہاں اللہ نے فدیے میں مینڈا دیا ہے. اس سے پہلے 25 قربانیاں ذہن میں آپ کے اور میرے نہیں رہی کہ توحید کے لیے وہ بھی ضروری ہیں. اور بکرا، بچہ، کٹا، ویڑا، اس میں ہم چکر میں پڑ گئے اور وہی آ گئے. سر جی وہ بھی حکم ہے، یہ بھی حکم ہے. اگر آپ گھر جا کر کے پڑھیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ذالک ومن یعظم حرمات اللہ، یہ اللہ کی حرام کردہ چیزیں، ان میں سے ایک شرک بھی ہے. جو اس کی عزت کرے فہو خیر اللہ، یہ اس کے لیے بہتر ہے. رب کے ہاں وہ محلت لکم الانعام، ہم نے چھپائے تم کے اوپر حلال کر دیے. الا ما یتلی علیکم، ہاں وہی میں جو حرام قرار دیے. میں نے پچھلے جمعے میں بتایا تھا کہ وہ کون سے ہیں، آپ کو ان سے بچنا ہے. فاجتنبوا الرجس من الاوثان. اچھا بھی جانور تو کہیں جا کے ذبح کیے جاتے تھے، ہر جگہ تو نہیں، منار ہر جگہ تو نہیں ہوتا. آپ کو بھی پتا ہے کہ ہمارے بھی شہر میں مختلف جگہوں پہ مقرر ہیں جہاں جانور مذبح خانے ہیں، جانور ذبح کیے جاتے ہیں. پہلے جانور ذبح کرنے کے لیے اسے بلی چڑھایا جاتا تھا، 22 شیپ کی کھونی ہوتی تھی، زمین میں گاڑی ہوتی تھی، جانور کا سر اس میں پھنسا کے پچھلی ٹانگیں پکڑ لی جاتی تھی، اور تلوار یا کوئی تیز دھار آلہ لے کے اس کی گردن کاٹ دی جاتی تھی. اور وہاں کوئی نہ کوئی ہستی، کوئی بزرگ، کوئی دربار، کوئی سرکار، کوئی آشیانہ آستانہ ہوتا تھا. کہا یہ کام اب وہاں پہ نہیں کرنا. جہاں آپ کا گھر ہے، جہاں آپ کی جگہ ہے، وہی اللہ کی طرف سے مقرر ہے، آپ نے قربانی کرنی ہے. لیکن ان بزرگوں کو، یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ بزرگوں پر بتوں والی آیتیں پڑھتے ہیں، دوستوں میرے رب نے کوئی بھی زمین کے اوپر ایک بت بھی ایسا نہیں جس کے پیچھے بزرگ کا نام نہیں یا ہسٹری نہیں. 360 بت تھے تو یہ پیچھے بزرگ تھے. 5 صرف وہی لے لیں جو نوح علیہ السلام کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے. ود، سبا، یعوس، یعوق، نصر، نائلہ، یہ 5 بزرگ تھے، چودھری تھے، وڈیرے تھے. ان کا نام تھا، مقام تھا. انہی کی شکل صورت اور سٹیچو اور ڈھانچے بنائے گئے. اب آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں واجتنبوا قول الزور، قربانیاں کرنی جھوٹ بولنے نہیں. حنفاء للہ غیر مشرکین بہ، تم نے صرف رب کی طرف جھکاؤ رکھنا ہے، میلان اللہ کی طرف. یہ اللہ کی طرف جھکاؤ، حنیف کا لفظ، احنف کا لفظ اگر آپ دیکھیے تو احنف لنگڑے کو کہتے ہیں. لنگڑے کی جو سائڈ ٹانگ چھوٹی ہوتی ہے وہ ادھر ہی جھک سکتا ہے، دوسری طرف جھکتا نہیں، جو مرضی ٹل لگا لے. تو جس کا اللہ کی طرف جھکاؤ ہوتا ہے وہ کسی اور کی طرف نہیں دیکھتا. ابراہیم علیہ السلام کی خوبیوں میں خوبی، مومنوں کی خوبیوں میں خوبی، غیر مشرکین بہ، اور وضاحت کی گئی کہ شرک نہیں.
آج لوگوں نے سر پہ قرآن رکھ کے لوگوں کو کہہ دیا کہ امت محمدیہ میں شرک نہیں، اور ساری دنیا شرک کی امور میں مبتلا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا بھلا کرے، میں کچھ کہہ نہیں سکتا، دعا کرتا ہوں اللہ سمجھ دے دے، جان بوجھ کے کر رہے ہیں، یہ مجبوری ہے کوئی ان کی۔ تو بہرحال رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی شرک کی تردید میں لگا دی، جنگیں غزوے اسی میں ہوئے، ابراہیم علیہ السلام نے یہ، اور پھر اللہ نے کہا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، یہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، آسمان کی بلندیوں پہ پہنچا کے جب جیسے رب کسی طیارے کو گرا دیتا ہے نا، پھر وہ ہواؤں میں گرے، وہ ٹکرائے، وہ ہچکولے کھائے، کچھ بھی ہو، پھر ہمیں اس پہ نہیں آتا۔ تو اسے مشرک کے اوپر پھر ہمیں ترس نہیں آتا جب یہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اسے ہوائیں اڑا کے لے جائیں، اسے کوئی غیر لے جائے، یہ دور کہیں جا کر کے گرے، ذالک، ہم شرک سے کیوں روک رہے ہیں، توحید کیوں کہہ رہے ہیں؟ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو اللہ کے شاعر کی قدر کرے گا، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ وہ بندہ ہوتا ہے جو دل سے ڈرا ہوا ہوتا ہے، یہ دل کا متقی، اللہ کے حکم کو ماننے والا۔ اللہ نے اس میں منافع رکھے ہیں، یہ بیت العتیق جب پہنچے گی تو وہاں جا کے آپ نے قربانیاں کرنی ہیں، یہاں ذہن میں رکھیے، اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری، اگر آپ اسے ساتھ لے کے گئے، سوالات لوگ کریں، وہاں پہ نہر ہوئے، قربانیاں ہوئی۔ ایک ہوتی ہے ہدی، ہادالیہ، یہ قربانی کی وہ قسم ہے جو حجاج وہاں جا کے کرتے ہیں۔ اس اونٹ میں 10 حصے ہیں۔ اگر عام نارمل مقام پہ آپ آبادی میں ہیں، سفر میں نہیں، یا غزوات میں اسی طرح اصحاب تھے، تو اونٹ میں 10 لوگ بھی شریک ہوئے۔ مقصد اللہ کے ہاں قربانی ہے، پیش کرنا ہے، چیز کی قلت ہے تو 10 حصے۔ اگر اللہ نے کثرت دی ہے، مال دیا ہے، ایک بندہ 1 اونٹ بھی کر سکتا ہے، وہ 10 بھی کر سکتا ہے، وہ 50 کرنا چاہے کر سکتا ہے، 100 کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ آپ کی معیشت کی اس میں بربادی نہیں، لیکن صرف دکھاوا نہیں ہوگا، نمود یا نمائش نہیں ہوگی۔ جانوروں کی نمود اور نمائش، بعض نے لکھا ہے اور بلکہ کہا ہے کہ ایک جانور آپ یہ بتانے کے لیے کہ میں نے 5 کروڑ کا خریدا ہے، 19 کروڑ کا خریدا ہے، یہ شو مارنے کی بجائے بہتر ہے کہ اتنے زیادہ چھوٹے جانور لے کے آپ اتنے زیادہ لوگوں میں بانٹ دیں تاکہ ان کا فائدہ ہو۔ کیونکہ قربانی کا ایک مقصد اللہ کا حکم، اللہ کا شعیرہ، اور ایک حکم یہ بھی ہے کہ یہ معاشرتی طور پہ خیر خواہی ہے۔ کیا ہے معاشرتی خیر خواہی؟ کچھ لوگ ایسے ہیں، ہم جن علاقوں میں رہتے ہیں ہم جانتے ہیں، بہت زیادہ پوش ایریاز نہیں ہیں ہمارے، تو کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو پورا سال بھی گوشت نصیب نہیں ہوتا، پورا سال گوشت نصیب نہیں ہوتا، تو وہ کھل کے سارے ایک دن کوئی ایسا فیسٹیول ہو، غیر مسلموں کا بھی ہے، کرتے ہیں وہ۔ اعتراض ہم پہ ہے، ہم اعتراض کی طرف نہیں دیکھنے والے، اللہ کا حکم ہے، فیصلہ ہے، سمینا و اطاعنا، ہم اطاعت کرنے والے ہیں، کرنے والے ہیں۔ اس دن گوشت پکا کے، اللہ کا شکر ہے ہمارے گھروں میں 20 فریزرز موجود ہوتے ہیں، سٹاک کر لیتے ہیں۔ اگر اکیلا ہی کھانا ہوتا تو اصل میں نا برے صغیر کے دل نہیں بھرے۔ اللہ نے انہیں دیا بہت ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ چابیاں گم ہو گئی ہیں تو پارٹی کھلاؤ، چابیاں مل جائیں، گاڑی آگے پیچھے کر دی، چلے جی لے کے چلے، ٹریٹ ہو گئی۔ یعنی کہ ہم اگر پکنک پہ بھی جائیں نا، یہاں سے نکل کے پہلی دکان سے سموسے شروع کرتے ہیں، پیٹ میں جگہ نہیں ہوتی، آنکھیں نہیں بھرتی، یہ بھی کھا لے وہ بھی کھا لے، ہر موقع پہ ہم نے ڈن اور روٹی ڈالی ہوتی ہے۔ اللہ نے دیا بہت ہوتا ہے، اصل چیز قربانی میں استغنا ہے، دوسرے کو ترجیح دینا ہے، ایثار ہے، تو اس میں جتنا ہو سکے دوسروں کو ترجیح دینا، ایثار، قربانی، گوشت کا معاملہ۔ اللہ تعالیٰ باقی پورا سال کھاتے رہیے گا، بناتے رہیے گا، کوئی نہیں پوچھتا، اس وقت اعتراض نہیں ہوتا، لیکن اس موقع پہ عید کے دن، جیسے چھوٹی عید پہ کہا فطرانہ دینا ہے، کیا مقصد ہے فطرانے کا؟ کہ روزوں میں کمی بیشی ہے تو دور ہو جائے۔ وَتُومَةٌ لِلْمِسْكِينِ، سب سے بدترین موقع یہ ہے کہ عید کے دن بندے کے گھر 2 لقمے کھانے کے نہ ہوں، بچوں کے پیٹ میں ڈالنے کے لیے نہ، تو کہا کوئی گھر خالی نہ رہے، ہر گھر میں کھانا پہنچ جائے۔ اسی لیے کھانا جنس سے دیا ہے کہ کوئی یہ نہ کہے جی پیسے ہیں وہ کھانا ملا نہیں، تو آپ اپنے گھر سے جنس نکال کے دیں، جو کھاتے ہو دیں، چاول کھاتے ہو چاول دیں، آٹا کھاتے ہو آٹا دے دیں، گندم کھاتے ہو گندم دے دیں، تاکہ لوگ روٹی کھا سکیں، جو باقی کھاتے ہیں وہ سب کھائیں۔ جیسے مزدلفہ میں 2 چادریں پہن کے وقت کا حکمران بھی زمین پہ لیٹا ہے اور عام غریب بھی لیٹا ہے، مساوات بھی ہے، عدل بھی ہے، برابری بھی ہے، اور کچھ یکجہتی بھی ہے، تو یہ مقاصد ہے۔ باقی رہ گیا کہ جانور عیب والا نہ ہو، اللہ کا شکر ہے بڑا اہتمام کرتے ہیں، لیکن بیچنے والے ہم سے تیز ہے، بکری کو بکرا بنا کے بیچ جاتے ہیں تو ہم انہیں گالی دیتے ہیں، لیکن ہم ماشاءاللہ مومن بن کے منافق رہتے ہیں تو کبھی اپنے پہ نظر نہیں پڑی۔ خریدنے والے کے بھی کچھ عیب بتائے گئے ہیں، ان پہ بھی نظر کیجئے گا، وہ کچھ ہم میں ہیں، کچھ آپ میں ہیں، ہم سب میں ہیں،
تو ان کو دور کر کے جانور خریدیے. جانور خریدا ہے, کانا نہ ہو, اندھا نہ ہو, لولا نہ ہو, لنگڑا نہ ہو, لاغر نہ ہو, کوئی واضح عیب نہ ہو, جان بوجھ کر کے کوئی اس کے اندر جو ہے وہ عیب والی چیز پیدا نہ کی گئی, میں نے خرید لیا. میں نے جانور پالا ہوا ہے, بڑے پیار سے پالا ہے, اللہ نہ کرے جانور کی ٹانگ ٹوٹ گئی, میں کیا کروں؟ ہمت ہے تو چینج کر لے, نہیں ہے تو انشاءاللہ قبول ہوگا. اللہ کو پتا ہے پہلے دن سے کہ میں نے اسے قربانی کے لیے کیا, قبول کرنے والا ہو. لوگوں کے بڑے سخت فتوے ہوتے ہیں, اگر امیر ہے تو فتوا اور ہے, غریب ہے تو فتوا اور ہے. نہیں, سب کے لیے برابر ہے. چینج کر سکتے ہو بسم اللہ فابہا, زبردست. نہیں کر سکتے, آپ نے جب یہ کیا ہی رب کے نام کا چنا تھا, آپ نے شروع سے تو جو ہے وہ معذور نہیں لیا, لنگڑا لولا لنگڑا کانا اندھا نہیں لیا, ہو گیا ہے تو اس میں میرا بس تو نہیں ہے, میں تو مجبور ہوں, میں تو اپنا دل پیش کرنا چاہتا ہوں. یہی ہے, ماں حضر ہے انشاءاللہ. باقی رہ گیا کہ اس کی قربانی کا طریقہ, یہ بڑا اہم ہے. آپ اگر خود کر سکتے ہیں تو بسم اللہ, بہتر یہی ہے. جانور کو قبلہ رخ لٹایا جائے گا. اگر جانور بکرا یا دمبا ہے, قبلہ رخ. اور اس کا جو اگر قبلہ ادھر ہے تو سر میرے بائیں سائڈ پہ رہے گا, اگر میں رائٹ ہینڈر ہوں, اور اکثر رائٹ ہینڈر ہوں. اگر کوئی ذبح کرنے والا اس کا دایاں ہاتھ نہیں چل پا رہا, کسی دوسرے کو کہتے نہیں ہے, تو پھر وہ ایک اور سچویشن ہو جائے گی. اس جانور کی 3 چیزیں کٹنی چاہیے. ایک یہ سانس والی نالی, 2 خون والی. اس کا منکا توڑ کے, عموماً جو قصاب لوگ کرتے ہیں, جلدی ہوتی ہے, انہیں ایمرجنسی میں بھاگ رہے ہوتے ہیں, زیادہ بکنگ کر رکھی ہوتی ہے, گھٹنا رکھ کے جو سینگ پکڑ کے اس کا منکا توڑتے ہیں, اور بیچ میں اسپائنل کارڈ جو وائٹ چل رہا ہے اس کے اندر چھری کو باقاعدہ کر کے کاٹ کے, تاکہ وہ بے حص ہو جائے. ایسے نہیں ذبح کیا جائے گا. یہ حصہ نرگٹ کٹ گئی, دونوں اس کے خون کی وینیں کٹ گئی. اب اس جانور کو چھوڑ دیا جائے گا, کہیں نہیں جانا. وہ نہیں جی یہ مکروہ ہو گیا فلاں, کچھ نہیں. اللہ نے فطرت رکھی ہے, وہ ہاتھ پاؤں مارے گا. جانور ہے, اس کے اندر کا جتنا دم مسفوح ہے وہ نکلے گا. جانور اتنا پاکیزہ ہوگا, گوشت اتنا پاکیزہ ہوگا. دم مسفوح حرام ہے. جب ہم اس کو دبا دیتے ہیں, روک لیتے ہیں, اور اس کا وہ حصہ من کا توڑ دیتے ہیں, تو اس کا نچلا دھڑ سارا مفلوج ہو جاتا ہے. اب وہاں سے بلڈ نہیں آتا, وہ اندر ہی رہ جاتا ہے. تو یہ غلط ہے. اور اگر بڑا جانور ہے, ہمارے یہاں چونکہ گائے بھینس کو باندھ کے لٹا کے کرتے ہیں, اور لٹاتے لٹاتے کہیں بھی لیٹ جاتے ہیں. دنیا بھر میں ہم نے دیکھا کہ وہاں قصاب ماہر ترین کھڑے کھڑے ماشاءاللہ 2 4 4 5 5 جانور ایسے آرام سے کر لیتے ہیں. چلے جیسے بھی ہو, آسانی ہو. اونٹ بالخصوص نار کیا جائے گا, ذبح نہیں. ہمارے یہاں اونٹ کو بھی باندھا جاتا ہے, بٹھایا جاتا ہے, قلعے ٹھوکے جاتے ہیں, اور پتہ نہیں کیا 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 جاتا ہے. وہ بڑا نارمل سا جانور ہے, اور فطرت کے ساتھ چلتا ہے. بچے کو اس کی مہار پکڑا دیں, نکیل پکڑا دیں, وہ چلتا رہتا ہے. وہ سمجھتا ہے آج کیا ہو گیا ہے, محلے والے سارے اکٹھے, مجھے دبا کیوں رہے. میں تو خود ہوش کہنے پہ بیٹھ جاتا ہوں. پھر جب اس کے گھٹنا وہ بندھوا لیتا ہے, کھڑے کھڑے بایاں گھٹنا باندھا جائے گا, اور اس کا یہ والا حصہ جو ہے جہاں اس کی گردن آ کے ختم ہوتی ہے, اس حصے میں آپ ایسے کٹ لگا دیں تب بھی. یہ بعض لوگ وہ جب ہونے کی کوشش کرتے ہیں, آگے اس کی جو چونچ ہوتی ہے چھری کو, وہ تیز نہیں ہوتی نوک, تو وہ پھر بگڑ جاتا ہے. تو تیز ترین آلہ ہو, اور ہلکا سا جیسے کٹ لگتا ہے, اس کی جگہ بھی ہے جیسے ناریل کی ایک جگہ اللہ نے رکھی ہے, وہاں سے اس کو توڑنا کھولنا آسان ہوتا ہے. یہ اس کی فطرت ہے. آپ بلی کے بچے کو گردن کے اوپر سے پکڑ کے اٹھائیں تو وہ پورا وجود حوالے کر دیتا ہے. اگر آپ زبردستی دم ادھر ادھر سے, تو پھر وہ آپ کو پنجے مارے گا. وہ جانور ہے, وہ طاقتور ہے, اس سے زیادتی نہیں ہونی چاہیے. اگر کوئی ماہر صاحب ہے, اس کو طریقہ آتا ہے, تو نہر کروائیں. وگرنہ وہی جو ہوا تھا 99 کے غالباً 1999 یا 98 میں غلام محمد آباد میں اس کو 7 جگہ سے, وہ جی فقہ میں لکھا ہے کہ 7 جگہ اس کو ذبح کریں گردن, چونکہ اس کی گردن لمبی ہے. اس چکر میں 4 لوگ مر گئے تھے. تو یہ پیغمبر کی سنت ہے, آقا کی طریقت ہے, یہ ہوگا. باقی رہ گیا قربانی کب ہوگی, پہلے نہیں, عید سے پہلے نہیں. عید پڑھیں گے, عید فرض ہے, عید واجب ہے, مردوں عورتوں پہ ہے, ضروری ہے, آنا ہے. اور میں یہی اعلان کرتا ہوں کہ یہاں انشاءاللہ العزیز 5:30 بجے نماز عید کھڑی ہو جائے گی. مختصر سا اس کے بعد خطبہ ہوگا. آپ انشاءاللہ العزیز اپنے اپنے جا کر کے قربانیوں کے معاملات دیکھیں گے. جا کر کے قربانی کرنا, قربانی پہلے دن بھی کی جا سکتی ہے, دوسرے دن بھی, تیسرے بھی, چوتھے بھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 100 قربانیاں کی. افضل کا 10 تاریخ کو, کیونکہ جو 10 دنوں کے ایام میں عمل ہے وہ کسی اور میں نہیں ہے. اور یہ 10 دن کا آخری یوم ہوتا ہے جب ہم عید منا رہے ہوتے ہیں. آپ کی جتنی بھی قربانیاں اسی دن کر لیں, بہتر ہے. اگر میسر, اگر نہیں تو جب ملے آپ کر سکتے ہیں.
ایام تشریق یہ سارے کے سارے ذبح کرنے کے اور کھانے کے دن ہیں، ایام تشریق۔ تو انشاءاللہ اس کے اندر خیر ہوگی، بہتری ہوگی۔ جانور اونٹ ہے تو نہر کیا جائے گا، دوسرے ہیں تو ذبح کیے جائیں گے۔ باقی 3 حصے تول کے برابر کرنے کا کوئی چکر نہیں۔ قرآن مجید نے جو ذکر کیا ہے کہ آپ خود بھی کھائیں، کانے کو بھی کھلائیں، محتر کو بھی، جو گھر میں بیٹھا رہا ہے اس نے نہیں کھایا، وہ آپ کے پاس نہیں آیا، آپ اس کو بھی دیں اور اپنے لیے بھی رکھیں، اور جو مانگنے آ گیا موقع پہ اس کو بھی دے دیں۔ باقی رہ گیا کہ جانور اگر گائے کی ہے اس میں 7 حصے، ایک بندہ بھی کر سکتا ہے، 7 لوگ بھی مل کے کر سکتے ہیں، 5 ہیں تو 2-5 کی ریشو رکھ سکتے ہیں، اگر آدھا آدھا کرنا چاہتے ہیں 2 لوگ ہیں وہ کر سکتے ہیں، تو اس میں کوئی مذاکرے والی بات نہیں انشاءاللہ۔ باقی ایک عقیقہ چلتا ہے ان دنوں میں، عید کے دنوں میں، کہ ایک جانور بڑا لے لیا اور اس میں 2 بیٹے ہیں، ایک بیٹی ہے، 2 بیٹوں کے 4 حصے ہو گئے، بیٹی کا 5واں ہو گیا، 2 بھائی تھے 2 قربانیاں ڈالی۔ تو یاد رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسنون نہیں ہے، لوگ اس کی اجازت بھی دیتے ہیں، علماء اس کے اوپر کہتے بھی ہیں، زور بھی دیتے ہیں، تو ہم کمزور لوگ ہیں بھائی، ہم وہ بات نہیں کرتے۔ جو بڑے جانور میں عقیقہ ہے ہی نہیں، قربانی میں اونٹ بھی ہے، بڑے سے بڑا بھی، تو ہم اس کو بھی مانتے ہیں، عقیقے میں چھوٹا جانور۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ ایسے ہے ہم عقیقہ کرنے جا رہے ہیں، اونٹ کریں گے، تو انہوں نے کہا تمہارے نبی کی سنت یہ ہے کہ بیٹے کی طرف سے 2 جانیں، یعنی بکرا یا بکری، اور بیٹی کی طرف سے 1 جان۔ تو یہ ذہن میں رکھیے گا، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ باقی عید ہے، چھوٹے موٹے جو مسائل ہیں وہ آپ انفرادی طور پہ پوچھ سکتے ہیں، اللہ عمل کی توفیق دے۔ سبحانک اللہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ احباب گرامی، کچھ سوالات ہیں جو اب میں انشاءاللہ نماز کے بعد دوں گا۔ ایک سوال ریلیٹڈ ہے کہ اگر جانور قربانی کے لیے لیا ہے، وہ ہلاک ہو گیا یا چوری ہو گیا ہے، دوبارہ جانور لینے کی طاقت نہیں، تو آپ کی قربانی انشاءاللہ ہو گئی ہے۔ وہ دلوں کے راز جانتا ہے، اللہ کو گوشت نہیں پہنچتا، اللہ کو خون نہیں پہنچتا، وَلَٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ۔ آپ نے کیا تھا، باقی جس نے اس کا چوری کی ہے یا زیادتی کی ہے اس کی ذمہ داری اس پہ ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس قربانی کو قبول کرے گا۔ اللہ وطن عزیز کی حفاظت فرمائے، بیماروں کو شفا دے، دکھیوں کے دکھ دور کرے اور ہمارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرے۔ اس عید کو ہمارے لیے، امت مسلمہ کے لیے خیر کی عید، بہتری کی عید، قربانی کی عید بنائے، اور ہم اپنی نفس کی خواہشات کی بھی قربانیاں کر پائیں، اور اللہ کے حضور جو ہے دنیا میں اور آخرت میں سرخرو ہو پائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔